السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر المسند الیہ۔ کل کے سبق میں آپ نے احوال مسند الیہ میں سے مسند الیہ کے حذف کرنے کے دواعی اور اسباب کو ملاحظہ کیا تھا۔ آج یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مسند الیہ کو ذکر کرنے کے اسباب، ذکر کرنے کے دواعی کو پیش کریں گے، ان کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو پہلا داعی، پہلا سبب مسند الیہ کو ذکر کرنے کا یہ ہے کہ مسند الیہ کو ذکر کرنا کیا ہے؟ اصل ہے، اور نہ ذکر کرنا یہ غیر اصل ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اصل پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، لہذا ذکر کی اصل ہونے کی وجہ سے مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذکر سے کوئی عدول کا مقتضی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عدول کا مقتضی ہوتا، اگر کوئی یہ چاہنے والا ہوتا کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے، تب بھی ایسی صورت میں مسند الیہ کو ہو سکتا تھا ہم ذکر نہ کرتے، لیکن یہاں پر کوئی عدول سے تقاضا کرنے والا بھی نہیں ہے، عدول کا کوئی تقاضا کرنے والا بھی نہیں ہے، اور مسند الیہ کو ذکر کرنا بھی کیا اصل ہے، اس لیے مسند الیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب، دوسرا داعی یہ ہے کہ مسند الیہ کو یا تو اس لیے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی شے کو اس کے ذکر کیے بغیر قرائن وغیرہ کے ذریعے سے ہی جان سکتے ہیں، جبکہ قرائن وہاں پر کیا ہو؟ پختہ ہو۔ لیکن اگر قرائن ہی ضعیف ہو جائیں اور وہ شے ذکر بھی نہیں کی گئی ہے، تو اب اس شے کے جو ذکر نہیں کی گئی ہے اس کو جاننے کا دار و مدار قرائن پر تھا، اب قرائن میں کیا ہیں؟ کمزور ہیں، لہذا ہم ایسی صورت میں قرینے پر بھروسے کے کم ہونے کی وجہ سے مسند الیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے احتیاطاً۔ یا پھر سامع کی کند ذہن پر آگاہی کرنے کے لیے، یعنی سامع ہمارا کتنا کند ذہن ہے، اس کند ذہن پر آگاہی کرنے کے لیے مسند الیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا، ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہا کذا ہا کذا ہا کذا، اس طریقے سے کہا، لیکن آپ نے یہ نہ کہہ کر کے بلکہ کیا کہا؟ عمر قال کذا کذا کذا، یعنی کہ عمر نے ایسا ایسا کہا۔ تو اب آپ اگر عمر قال کذا کی بجائے قال کذا کہہ دیتے ہیں تب بھی جناب والا یہ بات ہماری درست رہتی، لیکن آپ نے پھر بھی عمر یعنی مسند الیہ کو ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ اس نے ذکر کیا کہ سامع کی کن ذہنی پر ہم کو کیا کرنا؟ آگاہی کرنا ہے کہ ہمارا سامع اتنا کن ذہن ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے یا مسند الیہ کو ذکر نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا وہ کسی اور کے تعلق سے ہماری اس گفتگو کو ملاحظہ کرتا۔ یا جناب والا
زیادتی ایضاح و تقریر کے لیے، یعنی کہ خوب وضاحت حاصل ہو جائے، خوب پختگی کلام میں حاصل ہو جائے، اس وجہ سے بھی مسند علیہ کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں، کہ جب پہلے اولئک سے اشارہ ہو گیا متقین کی جانب، تو اب بعد میں واولئک ھم المفلحون میں لفظ اولئک کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ مسند علیہ کو دوبارہ ذکر کرنے میں ایک تو کلام کی پختگی بھی حاصل ہو رہی ہے، اور دوسرا معنی بھی کیا ہو جا رہا ہے، خوب واضح ہو جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اب ہم جب دوبارہ اللہ رب العزت نے اولئکہ کو پیش فرما دیا تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو متقین ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وہی متقین جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں وہی کون ہے؟ کامیاب بھی ہیں۔ لہذا معنی بھی خوب اچھی طریقے سے واضح ہو گیا اور معنی پختہ بھی ہو گیا۔ او زیادت الایضاح والتقریر، یا پھر مسند علیہ کو جو ذکر کیا جاتا ہے زیادتی ایضاح و تقریر کے لیے، یا مسند علیہ کو اس کی تعظیم ظاہر کرنے کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ مسند علیہ کا ذکر یہ تعظیم پر دلالت کرنے والا ہو، مسند علیہ تعظیم پر دلالت کرنے والا ہو۔ اگر مسند علیہ تعظیم پر دلالت کرنے والا نہیں ہے تب ایسی صورت میں مسند علیہ کو جو ذکر کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کہ مسند علیہ یہ تعظیم پر دلالت کر رہا ہے یا تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے اسی کلمے کے اندر صلاحیت ہوگی جو کلمہ خود سے کیا ہو، معظم ہو، خود سے تعظیم کے لائق ہو۔ لہذا ہمارا یہ کہنا مثلا حل حضر امیر المؤمنین، اگر کسی انسان نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین حاضر ہیں، تو اگر ہم یہ کہہ دیتے نعم حاضر، ہاں وہ حاضر ہیں، کام چل جاتا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا؟ نعم الامیر المؤمنین حاضر، امیر المؤمنین حاضر ہیں۔ تو اب یہاں پر امیر المؤمنین کو جو ذکر کیا مسند علیہ کی صورت میں، وہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ امیر المؤمنین ایسا لفظ ہے جو تعظیم پر دلالت کرتا ہے، اور ہمارا مقصود بھی کیا، ان کی اظہار تعظیم۔ یا پھر جب ہمارا مقصود کیا ہو، اظہار اہانت، تب بھی ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، مسند علیہ کو ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ سوال کیا جائے کہ حل حضر زیدن، کہ زید کیا ہے؟ حاضر ہے۔ اب اس کے جواب میں کہا جائے السارق حاضر، چور حاضر ہے، تو یہ کہہ سکتے تھے نعم حاضر، لیکن السارق لے کر کیا مسند علیہ کو آپ نے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ پتہ چل جائے مسند علیہ اہانت کا کیا ہے، مستحق ہے۔ اب تبرو کے بھی ذکر ہی، یا پھر جناب والا مسند علیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے ذکر سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی انسان سوال کرے حل اللہ الاکبر، حل اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت بڑا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم اکبر، ہاں وہ بڑا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم اللہ اکبر۔ پھر آپ نے مسند علیہ جو اس میں جلالت ہے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا۔ کیوں ذکر کر دیا؟ اس نے ذکر کر دیا کہ اس کے نام سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو ہم بار بار اس نام کو لیتے ہیں۔ او استلزازی، یا پھر مسند علیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسند علیہ کے ذکر سے کسی کو لذت حاصل ہوتی ہے، کسی کو لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ پوچھا جائے حل حضر حبیبو کا فلان، کہ تمہارا فلاں حبیب حاضر ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے؟ نعم، تو کہے تو کام چل جاتا، لیکن آپ نے کہا کیا؟ الحبیب حاضر، ہاں حبیب کیا حاضر ہے، تو الحبیب مبتدا، یہاں پر مسند علیہ کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا کہ محبوبہ کا نام لینا یہ انسان کی زبان میں لذت کو پیدا کر دیتا ہے، جس سے اسے لذت کیا ہوتی، حاصل ہوتی ہے۔
یا پھر مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ کلام کو لمبا چوڑا کرنا کیا مقصود ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ہی عصایا، وہ میرا عصا ہے۔ تو یہ کیا مسند الیہ۔ آپ اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ عصایا، میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہی، وہ میرا عصا ہے۔ ہی عصایا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، اور دیگر اس کے کمالات کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں یہاں پر صرف اور صرف عصایا کے ذریعے سے ہی کام چل سکتا تھا، لیکن پھر بھی تم نے عصایا ہی سے کام چل سکتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہیا بھی لے کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد اور اس کے فضائل و کمالات ذکر کیے۔ تو یہاں پر مسند الیہ کو ذکر کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ کلام جلدی ختم نہ ہو، بلکہ کلام کیا ہو جائے، لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے۔ تو مسند الیہ کو ذکر کرنا کبھی کائے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کلام کو لمبا چوڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر کسی کی توجہ اپنی جانب ہی کرانا مبذول ہوتی ہے۔ او بس تل کلامی، یا پھر مسند الیہ کو ذکر کرنا یہ کلام کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر الاصغاء مطلوب، جہاں پر کسی کی توجہ اپنی جانب کرانا مبذول ہوتی ہے۔ جیسے ہی عصایا، یہ کیا ہے؟ میرا عصا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔